السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس سنن ترمذی۔ الحمد للہ کما حمدہ الاولون والآخرون، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، وعلی آلہ واصحابہ وسائر اتباعہ الی یوم یبعثون، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی بدء الاذان، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ اذان کا آغاز کب سے ہوا، اذان کی ابتدا کب سے ہوئی۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اذان کی ابتدا تو مکہ ہی میں ہوئی، ہجرت سے پہلے نماز کا فریضہ ہوا، اس کے بعد ہی اذان۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ سن 1 ہجری یا سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں اذان کا آغاز ہوا۔ شروع میں یہ تھا کہ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، بس ایسے آواز لگا دی جاتی تھی، لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، اذان کے کلمات کو خواب میں دیکھا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر کے خواب بیان کیا۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت بلال کو، اور عبداللہ بن زید سے کہا کہ تم کلمات ان پر القاء کرو، ان کو بتاتے جاؤ اور یہ اذان دیں، کیونکہ ان کی آواز بہت تیز ہے، میٹھی ہے، اچھی ہے، بلند ہے، اس لیے اذان دیں۔ وہ اذان دیا، سنتے ہی حضرت عمر بن خطاب دوڑے ہوئے آئے، چادر گھسیٹتے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، یہ الفاظ جو بھی آواز لگائی گئی ہے یہ تو میں نے خواب میں دیکھا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، اور پختگی ہو گئی اس میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمات اذان کو خواب میں دیکھا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 14 صحابہ نے خواب میں کلمات اذان دیکھے۔ مگر یہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ خواب صحابی سے مصطفیٰ کریم نے شریعت کا حکم ایک متعین فرما دیا، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے تھے، آقا کریم پر وحی بھی آئی اذان کے کلمات کی، یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور الہام کلمات اذان بتائے گئے، یا آقا کریم نے اجتہاد فرمایا پھر اذان کے کلمات کو برقرار رکھا۔ تو لہٰذا اب اعتراض نہیں ہوگا کہ ایک صحابی کی خواب سے کیسے اذان کو ثابت ہو گئے، جبکہ غیر نبی کے خواب سے کوئی حکم نہیں ثابت ہوتا۔ یہ شبہ ختم ہو گیا۔ باب ما جاء في بدء الأذان، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي عن يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه يعني عبد الله بن زيد الأنصاري المازني قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جب صبح ہوئی بارگاہ رسالت میں ہم حاضر ہوئے، اور میں نے اپنے خواب کی خبر دی۔
میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، اللہ کی طرف سے۔ فقم مع بلال، بلال کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ، کلمات بتاؤ۔ یہ بلال کے ساتھ کیوں تخصیص کیا؟ اس کی وجہ بتایا، فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا، کیونکہ ان کی آواز اندھا بہت ارفع ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت تیز ہے، امد بہت احسن ہے، میٹھی ہے آواز تم سے زیادہ۔ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، تو خواب میں جو تمہیں کلمات بتائے گئے ہیں اس کا القاء کرو، ان پر بیان کرو، کرتے جاؤ۔ یہ آسان تھا۔ وَلَيُنَادِ بِذَلِكَ، اور چاہیے کہ بلال اس کا یونادی بذالک، بعض نسخوں میں یائے کے ساتھ، چونکہ ایک عرب کے لغت ہے کہ جو معطل ہے یہ قائم مقام صحیح کے ہے۔ اذا كنت غیر مستحین فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی یائے کے ساتھ بھی ہے۔ ایک لغت یہ ہے کہ قائم مقام صحیح کے ہوتا ہے معطل بھی، تو وہ حرف علت گرتا نہیں ہے۔ اور لام معنی میں کہہ کے ہو تب تو گرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، نصب ہے، لیکن اس میں لام امر ہے، لیونادی بذالک۔ اور اذان کہتے ہی اس کو ہیں کہ اعلام، نماز کے وقت کی اطلاع دینا الفاظ مخصوصہ سے۔ کہتے ہیں جب حضرت عمر ابن خطاب نے بلال کی اذان سنی تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں نکل کے آئے، وہو یجر ازارہ، اپنے تہبند کو، بلکہ ارجح یہ ہے کہ ازار بمعنی ردا ہے، اپنی چادر کو، کیونکہ تہبند جو ہے وہ تو بہت مضبوطی سے باندھا رہتا ہے، یا ہو سکتا ہے جلدی میں ہے تو کچھ نیچے کھینچتے ہوئے آ گئے، اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے بھی ویسے ہی دیکھا ہے جیسے اس بندے نے اذان کہی ہے۔ راوی کہتے ہیں رسول اقدس نے ارشاد فرمایا، فللہ الحمد، اللہ کا شکر ہے، فذالک اثبت، اس سے تو اور زیادہ استحکام ہو گیا، عبداللہ بن زید کی خواب میں اور استحکام آ گیا کہ اس شخص نے بھی وہی خواب دیکھا کہ جس کی رائے مطابق وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی روایت ہے، مگر ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ ابن زید کی حدیث وہ حسن صحیح ہے، اس لیے ہم نے اس کو ذکر کیا۔ اور عبداللہ بن زید انصاری یہی اصل ہوئے اس اذان کے معاملے میں۔ اور اس حدیث کی روایت ابراہیم بن سعد نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا۔ اس حدیث سے زیادہ وہ تام ہے، طویل ہے، اس میں اذان کے واقعے کا بھی ذکر ہے، کیسے اذان آئی، اور یہ بھی ذکر ہے کہ اذان دو دو مرتبہ کلمات کہے جائیں اور اقامت ایک ایک بار کہی جائے، ان سب کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اب ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن زید نام کے دو صحابی ہیں مشہور، اور دونوں عبداللہ بن زید، اور دونوں انصاری، اور دونوں مازنی، تو پھر امتیاز کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں وہ دادا میں جا کر کے، یہ عبداللہ بن زید جو ہیں یہ ابن عبد ربہ ہیں، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، اور کہا گیا ابن عبد رب۔ اور فرماتے ہیں ہماری معلومات میں مصطفیٰ کریم سے کوئی اور حدیث ان سے صحیح سند سے نہیں ہے سوائے اس ایک حدیث کے جو اذان کے بارے میں۔
اور دوسرے ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم، دادا میں جا کے فرق ہو گیا، مازنی تو دونوں مازنی ہیں، انصاری دونوں ہیں۔ اور ان کی جو ہے یعنی عبداللہ بن زید عاصم، ان کی بہت سی روایتیں ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ عباد ابن تمیم کے چچا ہیں۔ اور محدث سندھی نے شرح ابی طیب میں یہ کہا ہے کہ یہ دونوں صحابی کلاہما انصاریان من بنی مازن، دونوں انصاری ہیں اور دونوں بنی مازن سے، تو امتیاز سے ہو گیا یہ اذان والے عبداللہ بن زید بولے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی نضر حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جریج اخبرنا نافع عن ابن عمر، وہ جو بتایا تھا کہ اس سلسلے میں ابن عمر کی بھی روایت ہے، وہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ قال کان المسلمون، مسلمان جب مدینہ آئے ہجرت کر کے تو یجتمعون، اجتماع کرتے، اکٹھا ہوتے، فیتحینون الصلوات، تو نمازوں کا وقت مقرر کر دیتے، اکٹھا ہو گئے، چلو بھائی اب نماز پڑھ لو۔ ولیس ینادی بها احد، کوئی ندا نہیں دیتا تھا نماز کے لیے۔ پھر آپس میں گفتگو ہوئی ایک دن اس سلسلے میں، تو بعض حضرات نے مشورہ دیا اتخذوا ناقوسا، تخیذو خے کے زیر کے ساتھ فعل امر ہے، ایک نکارہ بنا لو، ناقوس ایک بڑی لکڑی اور ایک چھوٹی لکڑی، چھوٹی لکڑی سے بڑی لکڑی پر ٹک 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 کرو، نکارہ بجاؤ، ناقوس، جیسے نصارہ کا ناقوس ہوتا ہے کہ نصارہ بھی اپنی نماز کے لیے ناقوس بجاتے ہیں، سب جمع ہو جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ اتخذوا قرنن مثل قرن الیہود، ایک بانسری بنا لو، بانسری، قرن، قرن، جیسے یہودی لوگ اپنی عبادت کے لیے وہ بانسری بجاتے ہیں، ایک لکڑی کا ہوتا ہے، پھونکتے ہیں، سب جمع ہو جاتے ہیں، تو ایسے کر لو۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، یہ آپ لوگ یہود و نصارہ کی نقل کیوں کریں گے؟ ان سے مشابہت سے دور رہو، ان کی موافقت کیوں کرو؟ کیوں نہیں تم لوگ بھیج دیتے ہو ایک شخص کو کہ وہ نماز کے لیے اذان دے دے، ندا دے دے؟ تو اس وقت یہی ہوا کہ پھر رسول اقدس نے ارشاد فرمایا اے بلال قم فنادی بالصلاۃ، نماز کے لیے پکار لگاؤ۔ تو شروع میں یہ پکار لگاتے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، اور اذان کا برابر معاملہ یہ بعد میں آیا۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے اور غریب ہے، جو یہ تفرد ہے اس میں، جو ابن عمر کی حدیث ہے۔ باب ما جاء فی الترجیع فی الاذان، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ اذان میں ترجیع، ترجیع باب تفعیل سے ہے، ترجیع کے معنی ہے آواز کو پہلے شہادتین کے ساتھ ہلکے پست کرنا اور پھر اس کو اس میں بلند آواز کرنا، شہادتین میں پہلے خفض صوت ہو پھر رفع صوت ہو، یہ ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت ابو محذورہ کی حدیث یہ صحیح ہے کہ ترجیح کا معاملہ اس میں ہے۔ دیکھیے حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں ترجیح نہیں ہے،
مالکیہ اور شافعیہ کے ہاں ترجیح ہے، اور ترجیح کا مطلب ہے شہادتین، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، بس اسی میں پہلے آواز پس، پھر دوبارہ اس کو بلند آواز سے۔ لیکن یہ جو آج کل کے بعض مؤذن کچھ حرمین وغیرہ کی نقل کرتے ہیں کہ تکبیر میں بھی ترجیح کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بجائے شہادتین کے تکبیر میں بھی کرنے لگے، یہ تو بدعت ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدثنا بشر بن معاذ حدثنا ابراہیم بن عبد العزیز بن عبد الملک بن ابی محذورہ قال اخبرنی ابی و جدی جمیعا، وہ حضرت ابو محذورہ کے پوتے وہ کہتے ہیں میرے والد نے، میرے دادا سب نے مجھے خبر دیا ابو محذورہ سے روایت کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو بیٹھایا اور ان پر اذان کے کلمات حرفن حرفن بیان کیے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو محذورہ کو وہ کیوں بیٹھایا، اس لیے کہ ان کی آواز ذرا اچھی تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو کیا کہ اذان کے الفاظ پڑھوائے، تو سب سے زیادہ اچھی آواز ان کی لگی، وہ محذورہ کی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا اور بٹھا کر کے کلمات اذان بتائے۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہماری اذان کی طرح سے جو ہیں سارے کلمات، پھر بشر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا اعید علیہ، ذرا آپ مجھ سے ذرا وہ کلمات دہرائیے تو بتائیے۔ وصف الاذان بالترجیع، تو ترجیع کے ساتھ انہوں نے کلمات اذان سب دہرائے، تو اسی سے لے لیا ترجیح کا معاملہ۔ ہمارے یہاں اذان میں اصل ہے روایت عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت بلال کی اذان، بلکہ ابن ام مکتوم کی اذان، ان سب میں ترجیح نہیں ہے، یہی ہمارے یہاں اور صحیح روایت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک کے بعد بھی یہ اذان دیتے رہے بغیر ترجیح کے، اس لیے منسوخ ہونے کا بھی قول نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر کبھی ترجیح کا معاملہ ہوا تو ہم کہتے ہیں چلو بیان جواز کے لیے ہو گیا، لیکن حضرت ابو محذورہ کا جو معاملہ ہے اس میں ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ ہی سے کئی روایتوں میں آتا ہے بلا ترجیح کے، تو انہی کی روایت میں تعارض ہو گیا، وَإِذَا تَعَارَضَ تَسَاقَطَ، تو معاملہ ختم ہو گیا، تو حضرت بلال والی اذان کو لیا، اس میں ترجیح نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ابو محذورہ یہ جب کفر کی حالت میں تھے مصطفیٰ کریم سے بہت نفرت کرتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کو اس لیے بلند آواز سے اور کہلوایا تاکہ ان کے دل میں شہادتین راسخ ہو جائیں، اس لیے، اور یا اس لیے کہ ان کی حیا ختم ہو جائے، کہ بغض رکھتے تھے، اب حیا نہ کریں، ذرا حیا ختم ہو جائے، شہادتین کو خوب بلند کریں، اس لیے۔ یا تیسرا پہلو یہ کہ تعلیماً مصطفیٰ کریم ان کو تعلیم دیتے تھے، آواز تھوڑا پست رہتی تھی، کچھ حیا میں کرتے تھے تو زور سے پڑھو، ایسے پڑھو، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کان کو بھی کنیٹھی بھی دیا، تو یہ تو نہیں ہے کہ اب کنیٹھی دینا بھی سنت قرار پائے اذان میں، کہ وہ کوئی اذان دے دوسرا آدمی کنیٹھی دے، یہ تو نہیں ہوگا۔ اور
اقامت میں بہرحال ترجیح نہیں ہے، صرف اذان کے معاملے میں ابو محذورہ کا معاملہ یہ تھا اور وہ آپ نے سن لیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیماً ایسا کیا، تشریعاً نہیں۔ ترمذی فرماتے ہیں ابو محذورہ کی حدیث اذان کے سلسلے میں حدیث صحیح ہے، اور ان سے متعدد طرق سے روایت ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بعض طرق میں ترجیح نہیں ہے، اور اسی پر عمل ہے مکہ اور مدینہ سب میں، یہی قول امام شافعی کا ہے، عمل سے بھی پختگی آتی ہے، مگر ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ معاملہ، اور آج تو وہ عمل بھی نہیں۔ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا حمام عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محیریز عن ابی محذور عن النبی صلی اللہ علمہ الاذان، مصطفیٰ کریم نے اذان کی تعلیم انہیں دی 19 کلمات، اور اقامت میں 17 کلمات۔ ہمارے یہاں اذان میں 15 کلمات ہیں، 4 تکبیر شروع میں، پھر شہادتین 4 ہو گئے، 8 ہو گئے، پھر حی علتین 4 ہو گئے، 12 ہو گئے، پھر تکبیر 2 مرتبہ، اور پھر لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ تو یہ اس طریقے سے 15 کلمات ہوئی۔ اب یہ 19 کلمات جو ہوئے وہ محذورہ کی روایت میں، وہ وہی کہ 4 وہ ترجیح کے بڑھ گئے، شہادتین میں 2 بار اور بلند آواز سے ہوگا، تو اس طریقے سے۔ اور اقامت میں پھر 17 کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ اقامت میں ترجیح ہٹ گئے تو 4 گھٹ گئے، اور وہ 19 میں 4 گھٹ گئے جب، تو 15 بچے، اور قد قامت الصلاح 2 بار کا اضافہ ہو گیا، تو 17 اس طریقے سے ہو گیا اقامت 17 کلمہ۔ اور ہمارے یہاں یہی ہے کہ الاقامہ مثل الاذان، یہ روایت ہمارے یہاں ہے، بس اتنا ہے کہ قد قامت الصلاح یہ 2 اور بڑھ گیا، تو 15 کے بجائے 17 ہمارے یہاں اقامت ہو گیا۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو محذورہ کا نام ہے سمورہ بن معیر، سمورہ بن معیر، یہ ان کا نام ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ سمورہ بن عمیر، یہ ان کا نام تھا۔ ترمذی فرماتے ہیں سمورہ بن معیر یا عمیر۔ اور بعض اہل علم اس کی طرف گئے ہیں اذان کے بارے میں، کہ اذان میں ایسے ہی ترجیح ہو۔ اور روایت ابو محذورہ سے یہ ہے کہ انہ کان یفرد الاقامہ، کہ اقامت میں 1 بار کلمات کہتے تھے۔ اور ہمارے ہاں جو افراد کی روایت ہے اقامت میں، ہم کہتے ہیں وہاں افراد بمعنی حدر ہے، ترسیل نہ ہو، حدر، ہلکا کر دے افراد اس میں آواز، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ترسیل کے ساتھ نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ تطبیق اس طریقے سے دونوں روایتوں میں ہو جاتی ہے۔ باب ما جاء فی افراد الاقامہ، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ اقامت میں 1 بار کرو، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہی اس کو شوافع نے لیا۔ حدثنا قتیبہ حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابة عن انس بن مالك قال امر بلال، حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان شفع کریں، 2 بار کلمات کہیں، اکثر کلمات کے حساب سے، اور اقامت میں 1 بار کہیں۔ یہ وتر شفع کے مقابل ہے، تو 1 بار، اگرچہ اس کی توجیہ وہ کی گئی جو بھی ہم نے بتایا۔
اس باب میں حضرت ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں انس کی حدیث حسن صحیح ہے، یہی قول بعض اہل علم صحابہ کا، تابعین کا ہے، اور یہی قول مالک و شافعی و احمد و اسحاق رحمہم اللہ کا ہے۔ احناف کا موقف اس میں یہی ہے کہ الاقامہ مثل الاذان، اور اس میں بھی پھر اختلاف ہے۔ امام مالک کے ہاں قد قامت الصلاۃ بھی ایک مرتبہ ہے، تو گویا کہ اقامت ان کے یہاں اس میں 10 کلمے ہوئے، اور شوافع کے ہاں اقامت میں کل 11 کلمے ہیں، ہمارے یہاں 17 کلمے ہیں، اور ان کے یہاں 11 کلمے اس لیے ہیں کہ 2 کلمے تو تکبیر کے ہٹ گئے، 2 شہادتین کے ہٹ گئے، 2 حی علتین کے ہٹ گئے، تو 6 تو ہٹ گئے، تو اس طریقے سے 11 ہوئے۔ باب ما جاء فی ان الاقامۃ مثنی مثنی، یہی ہمارے یہاں کہ اقامت 2 بار کہی جائے جیسے اذان میں ہے، اور بلکہ اس میں ایک کلمے کا اضافہ بھی ہے۔ قد قامت الصلاۃ۔ حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا عقبہ بن خالد عن ابن ابی لیلہ عن عمرو بن مرہ۔ اب یہ روایت جو 2 بار کی ہے، یہی حناف کے ہاں معمول بے ہے، اور ابو سعید اشج جو ہے یہ راوی عبداللہ بن سعید ان کا نام تھا، تو ان کی روایت سے جا کے سند پہنچتی حضرت عبداللہ بن زید پر، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان وہ شفعاً شفعاً تھی، 2 بار، والاقامہ، اور اقامت میں بھی 2 بار، دونوں میں شفعاً شفعاً تھے، اذان بھی اقامت بھی دونوں تھی۔ اور ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن زید کی حدیث کی روایت وکی نے عن الاعمش عن عمرو بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان عبداللہ بن زید رأى الاذان فی المنام، خواب میں جو اذان کے کلمات دیکھے۔ اور شعبہ عن عمرو بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال حدثنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی روایتیں ہیں کہ عبداللہ ابن زید نے اذان کے کلمات خواب میں دیکھے، اور یہ حدیث اصح ہے ابن ابی لیلہ کی حدیث سے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ حدیث متصل ہے، اور ابن ابی لیلہ کی حدیث وہ مقطوع ہے، کیونکہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی سماعت عبداللہ بن زید سے ثابت نہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اذان مثنی مثنی ہے، اور اقامت بھی مثنی مثنی ہے، یہی احناف کا موقف، یہی قول سفیان ثوری کا ہے، عبداللہ ابن مبارک کا ہے، اہل کوفہ کا ہے، احناف کا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ حیالتین میں داہنے اور بائیں چہرے کو بھی پھیرے جیسے اذان میں پھیرتا ہے، بس اتنا ہے کہ کان میں انگلی نہ ڈالے گا، کیونکہ یہاں اتنی آواز بلند نہیں کرنا ہے جتنی اذان میں بلند کرنی تھی، بس یہ ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔